نماز کے بعد سب سے بڑا فرض روزہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے رب نے کیا فرمایا ہے، روزہ میرے لیے رکھا ہے اس نے، اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ روزہ رکھنے سے نتیجہ کیا ملنے والا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور ایک روایت آپ کو سناؤں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا میں خود اس کو ملوں گا۔ روزے کے بدلے میں رب ملتا ہے، روزہ رکھنے کی جزا اللہ کا دیدار ہے۔ جو بالغ مرد ہیں، جو بالغ عورتیں ہیں، مستورات مرد عورت مسلمان عاقل بالغ، روزہ نہ چھوڑنا بہت بڑی نعمت ہے، کوئی معمولی عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، میرے رب کی قسم بہت بڑا عمل ہے۔ اور بڑے ہی خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو بار بار رمضان نصیب ہوا اور پھر یہ رمضان بھی ان کو نصیب ہو گیا۔ رمضان کے روزے اس آیت کے ذریعے سے میرے رب نے فرض کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کا نزول 2 ہجری میں ہوا ہے، اور اس کے نازل ہوتے ساتھ ہی روزے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر فرض قرار دیے گئے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیے اس آیت کے نازل ہونے پر۔ کما کتب علی الذین من قبلکم ایک بڑی تشفی ہے اور ایک بڑی ہی خوبصورت انداز سے میرے اللہ نے بات سمجھائی ہے۔ روزہ مشکل عبادت ہے، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، عرب کی سرزمین پہ جہاں گرمی شدید ہوتی ہے اور ساری جگہوں پہ ہی جہاں بھی روزہ کوئی رکھے گا، روزہ مشکل عبادت ہے۔ شہوات کو چھوڑنا، لذتوں کو چھوڑنا، کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو مشکل امر کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو لاگو کرنے کے لیے میرے اللہ نے بہت ہی خوبصورت ایک ساتھ مثال دی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمدیہ، روزہ مشکل عمل ہے جو تم پر فرض کیا جا رہا ہے، لیکن تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اذا عمت خفت، جب بھی کوئی مشکل کام عام ہو جائے تو وہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ جب ہم دوسرے کہ اس میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے، اور سب اس میں شامل ہیں تو سب کو دیکھے دکھائے وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میرے اللہ نے یوں بیان کیا ہے، اس مشکل عبادت میں پہلی امتیں بھی تمہارے ساتھ شامل ہیں، ان پہ بھی فرض کیا گیا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ پھر تو بہت آسان ہو جائے گا روزہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے نتیجہ کیا ملنے والا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں، تقوی اللہ کی محبت میں کسی عمل کو کرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ کی محبت میں کسی عمل سے رکنے کو کہتے ہیں، پرہیز کرنے کو کہتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اس امت پر روزے فرض کیے، اس سے پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مفسرین نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام امتوں پہ روزے فرض تھے۔
کیفیات میں فرق تھا، تعداد میں فرق تھا، اور اس کے مسائل احکامات میں فرق تھا۔ کسی امت پہ 3 روزے فرض تھے، کسی پہ اس سے زیادہ، کم و بیش۔ روزہ رکھنے کی کیفیت میں فرق تھا، کوئی 8 پیرا روزہ رکھتا تھا، کوئی مختلف، تو کیفیات میں ضرور فرق تھا، لیکن روزہ ساری امتوں پہ فرض رہا ہے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، نماز کے بعد سب سے بڑا فرض روزہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کے سارے اعمال اس کی ذات کے لیے ہیں، لیکن روزہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے رب نے کیا فرمایا ہے، روزہ میرے لیے رکھا ہے اس نے، اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ کہہ رہا ہے میں خود دوں گا، لکھی نہیں جائے گی اس کی جزا کہ اس کے بدلے میں یہ ملے گا یہ ملے گا، وہ تو فضائل میں ترغیب میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور ایک روایت آپ کو سناؤں، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا میں خود اس کو ملوں گا۔ روزے کے بدلے میں رب ملتا ہے، روزہ رکھنے کی جزا اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک صحابی ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لبابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس میں سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوگا، روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ من دخلہ شرب منہ، اور جو اس میں سے اس دروازے سے داخل ہو جائے گا، جنت کا دروازہ ہے نا، جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا تو آگے غلمان کھڑے ہوں گے، آگے خدام کھڑے ہوں گے، شرب منہ، وہ جنت کا مشروب پیش کریں گے، پھر فرمایا وہ مشروب پیے گا، من شرب، جس نے وہ مشروب پی لیا، لا یظمأ ابدا، پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کون داخل ہو رہا ہے؟ روزہ دار، کیونکہ دنیا میں اس نے پیاس برداشت کی تھی نا، آج جنت کا پہلا مشروب پینے کی جزا کیا مل رہی ہے، انعام کیا مل رہا ہے، تحفہ کیا مل رہا ہے، یہ پیو۔ اس کے بعد جو دنیا میں تو پیاسا رہا نا، میرے لیے اللہ کہہ رہا ہے آج کے بعد تجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تیری ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ایک صحابی کو فرمایا علیک بالصوم، روزے کو لازم پکڑ لینا، علیک بالصوم، روزے کو لازم پکڑ لینا، علیک بالصوم، روزے کو ضرور پکڑ لینا، فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزے کے مقابلے میں اور کوئی عمل نہیں ہے، روزے کا کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی عمل، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ جو بالغ مرد ہیں، جو بالغ عورتیں ہیں، مستورات مرد عورت مسلمان عاقل بالغ، روزہ نہ چھوڑنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن، الصوم والقرآن، روزہ اور قرآن، اور دونوں رمضان میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یشفعان للعبد یوم القیامہ، بندے اپنے اہتمام کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا، روزہ سفارشی بن کے آ رہا ہے اور حدیث سنا رہا ہو، فرمائے اللہ کو کہے گا اے میرے اللہ، اے رب، منعتہ من الطعام والشراب، تو نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا تھا اور یہ کھانے اور پینے سے تیرے حکم پہ رک گیا، آج میں کہتا ہوں سفارشی بن کے اس کی شفاعت کرتا ہوں، فشفعنی فی، میری شفاعت کو قبول کر اس کے حق میں۔ پھر قرآن آئے گا، اے رب، اے میرے اللہ، اے میرے رب،
منعتہ من النوم واستراحت، اس کو رات کو تو نے سونے سے روکا، میری تلاوت کرتا رہا، تراویح میں قرآن پڑھتا اور پڑھاتا اور سنتا رہا، تلاوت قرآن میں مشغول رہا، آرام نہیں کیا اس نے۔ آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ اور میرا اللہ کیا اعلان کرتا ہے؟ فیشفعان، دونوں کی شفاعت کو میں نے قبول کیا اور اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ کوئی معمولی عمل ہے؟ بہت بڑا عمل ہے، میرے رب کی قسم بہت بڑا عمل ہے، اور بڑے ہی خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کو بار بار رمضان نصیب ہوا اور پھر یہ رمضان بھی ان کو نصیب ہو گیا، یہ رمضان بھی نصیب ہو گیا۔ روزہ دار کا ہر عمل ہی بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لخلوف الفم الصائم، روزہ دار کے منہ سے جو نہ کھانے پینے کی وجہ سے معدے سے ایک حمک اٹھتی ہے، اللہ کے نزدیک اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے وہ بدبو جو روزہ دار کی روزے کی وجہ سے اٹھتی ہے۔ تو میرے اللہ کے ہاں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم نے اس رمضان میں بھی اپنے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور ہم اس رمضان میں اسی طرح سے قرآن کے مختلف موضوعات کو، حدیث قرآن کے موضوعات کو روزے کی مناسبت سے آپ کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارا رمضان بھی قرآن کی تلاوت، قرآن کی مطالعہ، قرآن کو بیان کرنا، قرآن کے سننے سنانے میں مشغول ہو، اور اللہ ہمیں ہمارے اس عمل کو بھی قبول کر لے۔